اللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض سبحان اللہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت برادران اسلام، مقتدر معظم محتشم سامعین عظام، ارباب دانش اصحاب فہم، اہل علاقہ، بالخصوص مجلس حسان کے تمامی خوبصورت احباب جنہوں نے ہر دن ہر رات میرے مصطفیٰ کی محفل گلی گلی کوچے کوچے سجانے کا اہتمام کیا اور نہایت ہی صد ہی احترام صد ہی مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی محمد سرور صاحب جنہوں نے آج کا یہ اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دس تو ہونے کو ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ چند گزارشات، پورا موضوع تو نہیں بیان کر سکوں گا۔ اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، اور جس صورت سے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس سورت کا نام بھی سورت نور، اور جو آیت 35 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا اس آیت کا نام بھی آیت نور۔ خدا بھی نور، قرآن بھی نور، سورت بھی نور، آیت بھی نور، اور جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ نور علی نور۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ اس آیت کا مصداق اور ترجمہ فاضل بریلوی پیش فرما رہے ہیں۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گئے سوہا دہل یاب روکھے این و صاد، کاف ہایا این و صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہایا این
جملے کے 10 مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک بیان کرتے ہیں نوودھار، اللہ منور السماوات والارض، اللہ روشن کرنے والا ہے زمین اور آسمانوں کو. یا نور منور کے معنی میں، مبنی للفاعل کے معنی میں، یعنی اللہ جو ہے آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے. یا اللہ آسمانوں کو کس چیز سے روشن کیا؟ فرمایا بالشمس والقمر والکواکب، سورج چاند ستاروں سے میں نے آسمان کو روشن کیا. مولا زمین کو کس چیز سے روشن کیا؟ فرمایا بالانبیاء والاولیاء والعلماء، نبیوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اور علماء کے ساتھ میں نے زمین کو روشن کر دیا. ماسل نور، اس جملے کے 4 مطلب مفسرین نے بیان کیے. اچھا آپ کو میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ سر سے تو نہیں گزر رہی میری بات؟ الحمدللہ. ماسل نور ہی کے 4 مطلب. سب سے پہلا مطلب ماسل نور ہی اے کتاب اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ. قرآن نور ہے، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ بھی نور بن جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یا علی جو تعلم القرآن وعلمہ الناس، علی قرآن پڑھ بھی اور قرآن پڑھا بھی. یعنی کہ پڑھ کر تو پڑھائے نا، بس اپنی ضروریات کے لیے تو اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے رہے. فرمایا اگر نور قرآن نال اللہ نے تیرے سینے کو منور کیا ہے تو پھر اور سینوں کو بھی منور کرتا رہے. فرمایا فالکا بکل حرف اجر حسنات، فرمایا علی ہر حرف کے بدلے میں تجھے 10 نیکیاں ملیں گی. فرمایا فَإِن مِتَّ شہیدہ، اگر اس دن پڑھتے پڑھاتے فوت ہو گیا تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. فرمایا قرآن پڑھانے والا، علم دین کی تعلیم دینے والا، علم دین پڑھنے پڑھانے والا، اگر تو علم دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں اگر تو مر گیا، فرمایا ماتا شہیدہ، اگرچہ گھر میں مرا ہے، بستر پر مرا ہے، پڑھاتے ہوئے مرا ہے، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، علی قرآن پڑھ اور پڑھا. فَإِن مِتَّ حجت الملائکۃ الی قبرها کما تحج الناس الی بیت العتیق. فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر تو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے فوت ہو گیا تو فرشتے تیری قبر کا طواف ایسے کریں گے جس طرح بیت اللہ کا طواف لوگ کرتے ہیں. یعنی قرآن پڑھتے پڑھاتے اگر تو فوت ہو گیا تو پھر تجھے رب انعام کیا دے گا؟ فرمایا تیری قبر کوئی عام قبر نہیں ہوگی. اب داتا کی قبر دیکھ لے، خواجہ کی قبر دیکھ لے، بابا کی قبر دیکھ لے، قبر عالم کی قبر دیکھ لے. فرمایا تحج الناس ہو، فرمایا لوگ آ کر اس طرح تیری قبر کا فرشتے اس طرح طواف کریں گے جس طرح لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں. دیکھیے قرآن پڑھنے والا کس قدر عظیم ہے کہ ماسل نور ہی سے مراد قرآن پاک اور قرآن کو پڑھنے والا ہے. میرے دوستوں میں دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن ہمارے جالوں میں پڑھا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جو پڑھتے ہیں. جب وہ فوت ہوگا جو رات کو قرآن پڑھتا ہے، جو دن کو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے سینے کو منور روشن رکھتا ہے، جب وہ فوت ہوگا تو حدیث میں آتا ہے، ابو دردہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قرآن اس کے سرانے پر آ کر کھڑا ہوگا. جب اسے غسل دے کر کفنایا جائے گا تو میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں قرآن اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ کر بیٹھ جائے. لوگ جنازہ پڑھیں گے،
میرے دوستوں، لوگ جنازہ پڑھ کر قبرستان میں لے کر جائیں گے، قرآن ساتھ ہوگا، قبر میں دفنائیں گے، قرآن ساتھ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، بھائی، اولاد چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، لیکن قرآن کہے گا کہ تو رات دن مجھے پڑھتا تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے اندر داخل نہ کر۔ سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں جب منکر نکیر آ کر سوال کرنا شروع کریں گے، قرآن سامنے آ جائے گا، قرآن کہے گا تم مجھے دیکھو کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جب مجھ سے محبت کرتا ہے تو رب سے بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن اس کی طرف مخاطب ہو کے کہے گا مجھے تلاوت کرنے والا، رات رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں مجھے پڑھنے والا، میری تلاوت کا ورد کرنے والا، صبح سویرے اٹھ کر مجھے پڑھنے والا، آج منکر نکیر بھی تجھ سے سوال نہیں کر سکیں گے، منکر نکیر واپس چلے جائیں گے، قرآن رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگا، عرض کرے گا مولا میرا پڑھنے والا، مجھ سے دوستی کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا آج تن تنہا قبر میں آ چکا ہے، مولا رشتہ دار چھوڑ چکے، عزیز و اقارب چھوڑ چکے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مولا اسے تو انعام عطا فرما۔ رب فرمائے گا قرآن کیا انعام عطا کروں؟ قرآن عرض کرے گا مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ 1000 فرشتہ، جنت کا بچھونا، جنت کے پھول، دیگر لوازمات لے کر آئیں گے، اور قرآن جلدی سے قبر میں لوٹے گا، کہے گا صاحب قرآن مجھ سے محبت کرنے والا پریشان تو نہیں ہوا، غمگین تو نہیں ہوا، میں تجھے چھوڑ کر گیا تھا، تو پریشان نہ ہو، میں تیرے سامان کے لیے گیا تھا، اور ابھی فرشتے لے کر آ رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا ماثل نور ہی، اے کتاب اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن نور ہے، اور جس کے سینے میں آ جاتا ہے اسے بھی نور بنا دیتا ہے، اگر باعمل ہو تو اس کا چہرہ بھی نور، اس کی سیرت بھی نور، اس کا چلنا بھی نور، اور قرآن اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ جو قرآن تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ابھی تو ایک ترجمے کا، ایک مصداق کا، ایک ہی آیت، ایک حدیث پاک پیش کی ہے، دوسرا اس کا مصداق جو مفسرین نے بیان کیا ہے، فرمایا ماثل نور ہی اے معرفت اللہ فی قلوب العارفین، فرمایا اللہ کے نور سے مراد اللہ کی وہ معرفت ہے جو اللہ اپنے ولیوں نیک بندوں کے دلوں میں عطا کرتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائی، ہم ایسے نہیں ولیوں کو مانتے، ان کے مزارات پر جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی معرفت عطا کی ہے، اور وہ معرفت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي تمشي بها، فرمایا میں اس طرح اسے معرفت عطا کرتا ہوں جب وہ میرا ولی، میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر فیض ہو جاتا ہے، اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ میں رب ہو کر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں بندہ کیا ہے؟ بندہ تو بٹے کے برابر نہیں، بندہ تو کچھ نہیں، میں کہ تمہارے ہیں، ہماروں کی بڑی شان ہے، ہمارے تو وہ ہیں جن سے رب پیار کرتا ہے، رب محبت کرتا ہے، وہ تمہارے ہیں جو کچھ بھی نہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ کمینے ہیں، جو ہیں وہ تمہارے ہیں، ہمارے تو وہ ہیں جو فوت ہو جائیں تو داتا کو کوئی 1000 سال ہونے والا ہے، جب بھی جائیں داتا کے مزار پر یوں لگتا ہے کہ ابھی ہی آپ کو دفنا کر فارغ ہوئے، یہ رب انعام دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پڑھ اور پڑھا کے عرض کرتا ہوں، بالکل صحیح اور کھری حدیث،
کہ رب فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں تو پھر میں اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہوں. اور اظہار کیسے کرتا ہوں؟ فرمایا فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں رب اس کے کان ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. وَبَصْرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں رب اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. وَرِيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں رب العالمین اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي تَمْشِي بِهَا، میں رب اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے. یعنی میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں. کان ولی کے قدرت میری، آنکھ ولی کی قدرت میری، پاؤں ولی کے قدرت میری، ہاتھ ولی کے قدرت میری. فرمایا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا وہ میرا بندہ، وہ میرا محبوب، وہ اللہ کا ولی اگر مجھ سے ایک مرتبہ سوال کر لے میں رب اسے 3 مرتبہ عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا اگر وہ پناہ مانگ لے کسی چیز سے میں 3 مرتبہ پناہ عطا کرتا ہوں. فرمایا وہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا. ہمارے ایک حضرت غزالی زمان راضی دوران کے خلیفہ تھے. بس کچھ چند سال ہوئے اسے فوت ہوئے کہ اس نے خود سنایا. فرمایا ہمارا ایک ہمسایہ تھا، اس کا ایک بیٹا گم ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا آپ غزالی زمان کے بڑے گن گاتے ہیں، کہتے ہیں بڑی شان والے، بڑے اعلیٰ نسب والے ہیں، بڑے با کرامت بزرگ ہیں. میں 1 مہینے سے تڑپ رہا ہوں، میرا بیٹا نہیں مل رہا. اور میں نے جا کر اسے ہی حضور غزالی زمان کی بارگاہ میں عرض کیا. سبحان اللہ. فرمایا جب موقع آئے گا ہم دعا کریں. ایک دن مجھے بلایا، فرمایا ادھر آؤ. فرمایا میں داتا صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں تو ہوائی جہاز سے جاؤں گا اور تم آج ہی چلے جاؤ. وہاں جب میں بیٹھا ہوں تو وہاں مجھے دعا کے لیے کہنا، اللہ کرم فرمائے. وہ کہتا ہے میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ اب چلیے ہم لاہور چلے گئے. جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو چلہ گاہ ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہیں اور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھتے، وہ درمیان میں ہوتے. آپ دوزاؤں بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھے. میں نے نہیں بتایا، میں آگے دعا کے لیے کہا آپ اپنے وظائف پڑھ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھ گیا. بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی. اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ داتا صاحب مزار سے باہر نکلے اور سیدھے میرے پاس ہے اور کہا بچہ گھر پہنچ چکا ہے، قاضی شاہ صاحب کو تکلیف نہیں دے. فرمایا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا اگر ایک مرتبہ سوال کر لیں تو میں رب 3 مرتبہ انہیں دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، حدیث بخاری کی حدیث صحیح اور کھری حدیث، 10 صحابہ اس حدیث کے راوی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں پھر اس کی زبان وہ زبان نہیں، زبان تو اس کی ہوتی ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے. ہاتھ اس کے نہیں ہوتے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قدرت رب کی ہوتی ہے. پاؤں اس کے ہوتے ہیں، قدرت رب کی ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قدرت رب کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. بس ایک حدیث بخاری سے پیش کیا ہے، درخانہ قصص یک حرف بسس. ماننے والوں کے لیے ایک حرف بھی کافی ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن ہی پڑھ لے تو پھر بھی کہتے ہیں کان چٹا ہے کالا نہیں ہے. ماسل نور ہی اے طاعت اللہ، یہ تیسرا ترجمہ پیش کر رہا جو مفسرین عظام نے بیان کیا. فرمایا اللہ کے نور سے مراد اللہ کی عبادت ہے. یعنی انسان عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا چہرہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کا سینہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے وہ نور ملتا ہے.
جو لیکس سے نہیں ملتا، کیپری سے نہیں، کسی امریکہ کی کریم سے بھی نہیں ملتا، جو عبادت کرنے سے نور نصیب ہوتا ہے، اس کا چہرہ جو روشن ہوتا ہے اللہ کے نور سے، عبادت کرنے سے، وہ نور کسی کریم سے، کسی کے گورا کرنے والی کریم سے بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کی عبادت کرنے سے ہوتا ہے۔ آج کل تو ایسی کریمیں آ گئی ہیں، کالا آدمی بھی لگا لے تو پتہ نہیں لگتا، انسان ٹھوکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال لیکن پھر بھی اگر کالی شکل بھی ہو اور رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، اس کے چہرے میں جو ملاحت ہوگی، جو کشش ہوگی اس کے چہرے میں، اللہ پیدا کرتا ہے، وہ ملاحت تہجد پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ماسل نور ہی سے مراد اطاعت اللہ، فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے نور عطا کرتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی نور، اس کا باطن بھی نور، اس کا بولنا بھی نور ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بھی نور ہو جاتا ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو اس کی قبر بھی نور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی عبادت بغیر اطاعت مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتی۔ بس اسی کو میں آج بیان کروں گا اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ کی عبادت بغیر اطاعت مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتی۔ لاکھ مرتبہ پڑھو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم نہیں کر سکتے جب تک حضور کی سیرت و صورت کا جلوہ سامنے نہ ہو، جب تک کہ حضور کی سیرت مشعل راہ نہ ہو، حضور کا تصور سامنے نہ ہو، اس وقت تک نماز پڑھ ہی نہیں سکتی۔ رب نے کون سی عبادت جو مصطفیٰ کے بغیر رکھی ہے؟ کلمہ ہے جس سے مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز کو دیکھ لیں کہ نماز، اذان دیکھ لیں، اذان میں مصطفیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے تو مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ نماز دیکھ لیں، رب نے کہا نماز قائم کرو، مولا کیسے قائم کرے؟ فرمایا میرے یار کی اداؤں کو دیکھتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ۔ فرمایا میرے یار کی اداؤں کا نام ہی میری عبادت ہے۔ دشمن جلتا رہے، نام مصطفیٰ پر سڑتا رہے۔ آج میں کلم پڑھ رہا، سن رہا تھا، پڑھتے ہم نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ وہ بڑا سڑ رہا تھا، کہتے دیکھو جی ہمیں کیا مراد لے رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں لکھا ہے تمہارا نام، کسی کا نام لکھا ہے، کسی کا مسلک لکھا ہے، کسی کا نام ہے؟ کہا نہیں ہے، لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہتے اس میں شیطان کا ذکر ہے۔ میں نے کہا شیطان تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہا کچھ نہ کچھ لگتا تو ضرور ہے، کچھ تعلق ضرور ہے ہمارا، اور تعلق بھی بڑا پرانا ہے کہ اس شیطان نے بھی کہا تھا مولا فقط تجھے ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا صرف تجھے ماننا ہے، کسی داتا کو نہیں ماننا، خواجہ کو نہیں ماننا، غوث کو نہیں ماننا، بابا کو نہیں ماننا۔ لیکن ایک جبریل بھی تھے جنہوں نے کہا مولا تجھے بھی مانوں گا اور جس کو تو کہے گا اس کو بھی مانوں گا۔ رب نے کہا جبریل تو جلدی جھک گیا، کیوں جھکا؟ کہا رب جب تجھے مان لیا پھر جس کو تو منوائے گا تو مانتا جاؤں گا، جب تجھے مانا تو سب کو مانا۔ تو فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا کہ ایک طرف توحید جبریلی تھی، ایک طرف توحید عزازیلی تھی، ایک طرف شیطان کی توحید، ایک طرف جبریل کی توحید۔ شیطان کی توحید یہ کہ فقط تجھے مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، تجھے تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے، رب اسے انعام دیتا۔ آج کے ایم پی ایم اے نے اگر کوئی کہہ دے بس میں بھی آپ کا ووٹ ہوں، میں فلانے کا نہیں ہوں، فلانا ایسا فلانا ایسا، تو وہ کہتا ہے جناب میں تجھے نوازتا ہوں کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، پھر بھی روزانہ کے 2000 لے کر جائے گا۔ ایسے لگے ہوئے ہیں بہت سارے، کچھ 3000 لے رہا ہے، کوئی 5000 لے رہا ہے، کوئی 10000 لے رہا ہے، لگی ہوئی ہے کھانے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس ایسی روزی سے پر لعنت۔ تو شیطان کو رب انعام دیتا کہ واہ 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 تو بڑا بڑا ماننے والا ہے بھائی، لیکن رب نے کیا کیا؟ اس کا جو سوچ تھی اس کے خلاف کر دیا۔ فرمایا تو بھی رجیم اور تیرے ماننے والے بھی رجیم۔
کہا مولا میں تجھے نہیں مانتا. کہا مانتا ہے. کہا 6 کروڑ سال تجھے عبادت کی ہے, تجھے پوجا ہے, وہ ختم. فرمایا تجھے دیکھوں یا نور مصطفیٰ کو دیکھوں؟ تو کہاں میرے یار کا نور کہاں؟ تو صرف آدم کے ڈھانچے کو دیکھا تھا. فرمایا لِأَنَّ نُورَ نَبِيِّنَا كَانَ فِي جَبْهَتِهِ. فرمایا وہ فقط آدم نہیں تھا, اس میں پوشیدہ میرے محمد کا نور تھا. اور جس نے نور مصطفیٰ کو مانا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو منکر ہیں ابھی بھی ناکام ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ہاں جی, حکومت کے پیچھے پیچھے پڑ رہے ہیں. جو بھی حکومت کر رہی ہے کہتے ہیں اللہ اکبر ہم تمہارے پیچھے, چاہے گندے قانون بھی ہوں تو پھر بھی ساتھ ہیں. لیکن الحمدللہ دیکھو ہمارے سنی میں سے کوئی ایسا عالم نہیں اور نہ ہوگا, اور ہمارے اہل سنت کے علاوہ کسی اور نے آواز اٹھائی بھی نہیں, اہل سنت نے ہی آواز اٹھائی. تو بہرحال میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بغیر اطاعت مصطفیٰ کے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کو مقدم رکھا. فرمایا رسول مقدم کیوں؟ فرمایا میں تمہارے سامنے آ ہی نہیں سکتا, تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے, تم بس میرے یار کے تصور کو قائم رکھو, اس کو دیکھو. جیسے وہ قیام کرے تم قیام کرو, جیسے رکوع کرے تم رکوع کرو, جیسے سجدہ کرے تم سجدہ کرو, جیسے جلسہ کرے تم جلسہ کرو, جیسے اتحیات پڑھے تم اتحیات پڑھو. اگر کوئی سجدے کی جگہ قیام کر لے, اگر قیام کی جگہ رکوع کر لے, کیا اس کی نماز ہوگی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. پتہ چلا ادائے مصطفیٰ کا نام ہی نماز. بس آخر میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. یہاں پر اور بھی بہت ساری گفتگو ہے حضور کی اطاعت پر. میں نے صبح سبق بھی پڑھانے, مجھے ٹائم دیا تھا کہ 9:15 سے 10 تک. چلو بہرحال آپ دوستوں سے ملاقات ہو گئی, جو وقت بھی گزر جائے یہ مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے, اور یہی لمحات جو ہیں قبر میں کام آئیں گے, میدان محشر میں کام آئیں گے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں وہ ویسے چلے جائیں گے, نہیں, تمہارے نام لکھے جا رہے ہیں. روزانہ کی رپورٹ جا رہی ہے کہ کون کون کس محبت کے ساتھ آتے ہیں. جو دکھاوے کے لیے آتا ہے اس کا دکھاوا لکھا جاتا ہے, اور جو آتا ہے یار کا میلاد سمجھ کے, محبت مصطفیٰ سمجھ کے, عشق مصطفیٰ سمجھ کے, پھر اس کو یہاں بھی نوازا جائے گا, قبر میں بھی نوازا جائے گا, اور میدان محشر کے اندر بھی نوازا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ اطاعت کی بات ہے, اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی عبادت ہے جو ہم کریں رب کے محبوب بن جائے؟ کبھی تم نے بھی سوچا, کبھی میں نے بھی سوچا, ہم کون سا کام کریں کہ اللہ کے محبوب بن جائے؟ یاد رکھنا آپ ساری رات میلاد مناتے رہے, صبح کی نماز نہیں پڑھی, آپ کے میلاد میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آج میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ایک صحابی جو نہ آئے صبح کی نماز, جا رہے تو ان کے گھر سے گزرے, ماں بار کری, کہا تیرا بیٹا نہیں آیا؟ کہا ساری رات نماز پڑھتا رہا اور اس کو نیند آ گئی, صبح کی نماز نہیں پڑھ سکا. فرمایا افسوس, اگر ساری رات سویا رہتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا یہ بہتر تھا, اللہ کو زیادہ محبوب تھا ساری رات جاگا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے. فرمایا جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ بھی ان پر درود بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. حدیث پاک میں نے کل پڑھانی ہے بچوں, اگلی مطالعہ کر کے میں آیا. تو میرے دوستو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت مکمل حاصل کریں, اور وہ کیسے حاصل ہوگی کہ حضور کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں, حضور کی سیرت کو بھی آپ پڑھیں. آپ مجلس احسان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسا پروگرام بنائیں, کتابیں رکھیں کہ اپنے دوستوں کو دیں, 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے, وہ پڑھ کر واپس کریں, پھر اس کو دوسری کتاب دیں سیرت کی. جس طرح مولانا نور محمد نور بخش توکلی صاحب نے سیرت کی کتابیں لکھی, اس طرح کی کتابیں لوگوں کو دیں تاکہ ہم اس لعنت سے بچ سکیں جو لعنت حکومت نے اپنے منہ پر ملی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ بس میں چند موتی بیان کرتا ہوں اس اعتبار اور نظریے کے ساتھ، آپ عمل کریں اور میں عمل کروں، اللہ نور مصطفیٰ بھی عطا کرے اور نور خدا بھی عطا کرے۔ حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سی عبادت جو کرے اللہ کے محبوب بن جائے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ قیل ثم ای، عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، محبت کے ساتھ پیش آ، تجھے کام بتائے تو چہرہ جگمگا اٹھے، اللہ کا تو محبوب بن جائے گا۔ قیل ثم ای، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر، اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنا محبوب بنا لے۔ ایک حدیث اور تین موتی۔ دوسری حدیث فرمایا ثلاث مہلکات، تین گناہ ہلاک کرنے والے، بخیلی، تکبر اور نفس امارہ کی تابعداری، یہ تین گناہ تباہ کرنے والے۔ فرمایا ثلاث منجیات، تین چیزوں میں نجات ہے۔ فرمایا رب تھوڑا دے یا زیادہ، میانہ روی سے خرچ کر، معاش میں نجات پائے۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ پیسے آ جائیں تو چرغا بکرا اور جناب کہاں کہاں ماشاءاللہ جا کر، راؤ صاحب کو پتہ ہے، جا کر وہاں کھاتے ہیں، اور جب پیسے ختم ہو جائیں تو پھر لوگوں سے مانگتا پھرے۔ فرمایا ذلت کی زندگی نہ گزار، رب نے جو تجھے دیا ہے اس کو دیکھ کر سوچ کر خرچ کر، میانہ روی سے خرچ پر، معاش میں نجات پائے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ فرمایا اگر جج بن جائے، مجسٹریٹ بن جائے، حاکم بن جائے، ایم پی اے بن جائے تو ووٹر غیر ووٹر کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ رب کا قانون کیا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے۔ سبحان اللہ، عدل و انصاف سے کام کر، نجات پائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوت ہو یا جلوت، تنہائی ہو یا مجمع، خوف خدا برابر، اور یہ بڑا مشکل کام۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ مجمع ہو تو وہاں تسبیح بھی ہو، مصلی بھی ہو، لوٹا بھی ہو، پگڑی بھی ہو، سب کچھ ہو، اور جب تنہائی میں جائے تو ایسے کام کرے شیطان کے باوے کو بھی خبر نہ ہو۔ فرمایا ایسا نہ ہو۔ یہ تین چیزیں میرے آقا نے فرمایا کرو گے نجات پاؤ۔ فرمایا ثلاث کفارات، تین کاموں میں گناہ معاف، ایک نماز پڑھ، دوسری نماز کا انتظار کر، گناہ معاف۔ کیا مطلب کہ مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرتا؟ نہیں، دکان پر بیٹھا ہے، گھر میں ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، لیکن دل میں تصور ہے، امنگ ہے کہ مولا کب مؤذن آذان کہے گا، میں تیری بارگاہ میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ فرمایا جہاں بھی ہے عبادت میں۔ فرمایا سخت سردی ہو مکمل وضو کر، گناہ معاف، گھر وضو کر، صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھ۔ ہر چیز تو دیکھ سمجھ کے کرتا ہے، امام دیکھ کے سمجھ کے نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی چیز لیتا ہے، کپڑا لیتا ہے، سونا لیتا ہے، روپا لیتا ہے، جو بھی اس کو کھڑکا کھڑکا کے دیکھتا ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، لیکن جب تو نماز پڑھتا ہے تو نہیں دیکھتا گستاخ رسول تو نہیں، گستاخ اہل بیت تو نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ فرمائے صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پر، گناہ معاف۔ فرمایا ثلاث درجات، تین چیزوں میں آخری تین موتی، درجے بلند۔ فرمایا واقف نہ واقف کو سلام کر، درجہ بلند، واقف نہ واقف کو کھانا کھلا، درجہ بلند، پچھلی رات ہو تہجد کی نماز پڑھ، درجہ بلند۔ وآخر دعوانا تمامی احباب